بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الحیز۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حیز طبی کے بیان میں ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات ہے حیز کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ حیز وہ شے ہے کہ جس کے ساتھ اجسام اشارہ حسیہ میں دوسری اجسام سے ممتاز ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے حیز طبی کسے کہتے ہیں۔ حیز طبی وہ حیز ہوتا ہے کہ جس میں طبی جب تک اس حیز میں رہے اس میں قرار پکڑے رہے، اور جیسے ہی اس حیز سے خارج ہو تو اس حیز کو طلب کرے، اس حیز کو حیز طبعی کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اس میں ایک لفظ قواصر کا لفظ استعمال ہوگا۔ قواصر وہ امور ہوتے ہیں کہ جو جسم سے خارج ہوتے ہیں اور جسم میں مؤثر ہوتے ہیں، اس میں تاثیر کرتے ہیں۔ اب سبق کو سمجھیے۔ فلاسفہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر جسم طبی کے لیے ایک حیز طبی کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل یوں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم جسم طبی کے لیے قواصر اور موانع کا عدم فرض کر لیتے ہیں تو وہ جسم کسی نہ کسی حیز میں تو ہوگا۔ اب وہ جس حیز میں ہے وہ حیز اس کو کسی قاصر کی وجہ سے حاصل ہے یا پھر اس کی اپنی ذات اور طبیعت کی وجہ سے حاصل ہے۔ تو قاصر کی وجہ سے حاصل ہونا یہ تو باطل ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں قواصر کا عدم فرض کر لیا تھا۔ لہذا یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس جسم طبی کو یہ والا جو حیز حاصل ہے یہ اس کو اپنی ذات اور طبیعت کی وجہ سے حاصل ہے، اور ہر وہ حیز جو جسم کو اس کی ذات اور طبیعت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے وہی حیز طبی ہوتا ہے، اور یہی ہمارا مقصود و مطلوب ہے کہ ہر جسم طبی کے لیے حیز طبی کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ایک جسم طبعی کے لیے دو یا اس سے زیادہ حیز طبی نہیں ہو سکتے، یعنی ایک جسم طبی ہوگا تو ایک ہی حیز طبی ہوگا۔ اس کی دلیل وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جسم کے لیے دو حیز طبی فرض کر لیتے ہیں۔ اب اس کی تین صورتیں بن جائے گی کہ یا تو وہ دونوں حیزوں میں ہوگا، یا ایک میں ہوگا ایک میں نہیں ہوگا، یا کسی بھی حیز میں نہیں ہوگا۔ اب پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں حیزوں میں ہو تو یہ تو بداہتاً باطل ہے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جسم ہو اور دو حیزوں میں ہو۔ دوسری صورت یہ کہ ایک حیز میں ہوگا دوسرے میں نہیں ہوگا، تو یہ بات بھی باطل ہے، کیونکہ ہم نے دونوں حیزوں کو حیز طبی فرض کیا ہے، اور جب وہ ایک میں ہوگا تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ ایک میں رہتے ہوئے دوسرے کو طلب کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر تو دوسرے کو طلب کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جس میں یہ ہے یہ اس کا حیز طبی نہیں ہے، اگر طلب نہیں کرے گا تو اس کا مطلب وہ دوسرے والا اس کا حیز طبی نہیں ہے۔ لہذا دونوں صورتوں میں یہ بات ثابت ہوگی کہ حیز طبی صرف ایک ہی ہے، اور یہ بات باطل ہے کیونکہ ہم نے فرض یہ کر رکھا ہے کہ ایک جسم کے دو حیز طبی ہے۔ اب تیسری صورت کو لے لیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک جسم ہے اور اس کے دو حیز طبی اور وہ دونوں میں نہیں ہے۔ اب اس کی بھی تین صورتیں بن جائیں گی، یا تو وہ دونوں کو طلب کرے گا یا دونوں کو طلب نہیں کرے گا، یا ایک کو طلب کرے گا ایک کو نہیں کرے گا۔ اگر وہ دونوں کو طلب کرے تو یہ بات باطل ہے، کیونکہ ایک جسم ایک ہی حیز کو طلب کرے گا، اور دونوں کو طلب نہ کرے یہ بات بھی باطل ہے، کیونکہ ہم نے اس کو حیز طبی فرض کر رکھا ہے، اور جسم طبی حیز طبی کو ضرور طلب کرتا ہے، لہٰذا دونوں کو طلب نہ کرنا بھی باطل ہے۔ اگر ایک کو طلب کرتا ہے اور دوسرے کو طلب نہیں کرتا تو یہ بات بھی باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دو حیز طبی فرض کیے تھے، اور یہاں پر ایک کو یہ طلب کر رہا ہے دوسرے کو نہیں کر رہا، لہذا جس کو یہ طلب کر رہا ہے وہ اس کا حیز طبی ہے، دوسرے والا اس کا حیز طبی نہیں ہے۔ تو اس پوری تقریر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک جسم طبعی کے لیے دو حیز طبی نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ دو حیز طبی نہیں ہو سکتے تو اس سے زیادہ کا بطلان بھی وہ اسی سے ہی ثابت ہو گیا کہ جب دو نہیں ہو سکتے تو اس سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتے۔ آئیے عبارت اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فصل فی الحیز، یہ فصل حیز کے بیان میں ہے۔ کل جسم فلہ حیز طبعی، یہ دعویٰ ہو گیا کہ ہر جسم کے لیے حیز طبعی ہوتا ہے۔ لِأَنَّ لَوْ فَرَضْنَا عَدَمَ الْقَوَاصِرِ، اس لیے کہ اگر ہم فرض کریں قواصر کا عدم، لَكَانَ فِي حَيِّزٍ، تو وہ کسی نہ کسی حیز میں ہوگا۔ وَذَلِكَ الْحَيِّزُ، اور وہ حیز جس میں وہ موجود ہے، إِمَّا أَن يَسْتَحِقَّهُ الْجِسْمُ، یا تو جسم اس کا مستحق ہوا ہے لذاته، اپنی ذات کی وجہ سے، او لقاصر، یا کسی قاصر کی وجہ سے۔ لا سبیل الی الثانی، دوسری صورت کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔ لأن فرضنا عدم القواصر، اس لیے کہ ہم نے عدم قواصر فرض کر رکھا ہے۔ فتعین الاول، لہذا پہلی صورت متعین ہو گئی۔ فاذن،
پس اس وقت انما یستحقہ لطبیعتہ، وہ اس کا مستحق ہوا ہے اپنی طبیعت کی وجہ سے، وہو المطلوب، اور مطلوب بھی یہی ہے۔ ولا يجوز ان يكون لجسم ما حیزان طبعیان، یہ دوسرا دعویٰ، اور یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی جسم کے لیے دو حیز طبعی ہوں، لأن لو كان له حیزان طبعیان، اس لیے کہ اگر اس کے لیے دو حیز طبعی ہوں گے، فإذا حصل في أحدهما، جب وہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں حاصل ہوگا، فإما أن يطلب الثانية أو لا، پھر یا تو وہ دوسرے کو طلب کرے گا یا نہیں کرے گا، فإن طلب الثانية، اگر وہ دوسرے کو طلب کرے، يلزم أن يكون الحيز الأول الذي حصل فيه طبعيا، تو لازم آئے گی یہ بات کہ وہ پہلے والا جو حیز ہے وہ جس میں حاصل ہے وہ طبعی نہ ہو، کیونکہ وہ دوسرے کو طلب کر رہا ہے تو پہلے والا حیز طبعی نہ ہو۔ وقد فرضناه طبعيا، اور تحقیق ہم نے اس کو حیز طبعی فرض کر رکھا ہے، هذا خلف، اور یہ خلاف مفروض ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن طَالِبًا لِلثَّانِي، اگر وہ دوسرے کو طلب نہ کرے، يَلْزَمُ أَن يَكُونَ الْحَيِّزُ الثَّانِي طبعیًا، تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ دوسرے والا حیز وہ طبعی نہ ہو، وقد فرضناه طبعیًا، حالانکہ ہم نے اس کو طبعی فرض کر رکھا ہے، هذا خلف، اور یہ بات بھی خلاف مفروض ہے۔ تو آج کے سبق میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر جسم طبعی کے لیے حیز طبعی ہونا ضروری ہے، اور دوسری یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ایک جسم طبعی کے لیے ایک ہی حیز طبعی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔